Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel English Entertainment. Hope you'll be doing well, feeling well, enjoying well. This is me Yasin Khan, and today we are going to start the history of international relations. And in this lecture, we will specifically focus on the Dark Ages, which is also known as Medieval Ages or Middle Ages. We'll also discuss some examples in order to understand that why this particular era has been labeled as Dark Ages, or why this particular time period has been called Dark Ages. So be with us and let's get started. Okay, so the Dark Ages start from 500 AD and last till 1500 AD. 500 AD was the decline of Western Roman Empire, and it was the commencement of Christian Catholic Empire. During this time, papacy and monasticism were dominant, and in fact, the church was the most dominant entity because it has the ownership of one third of Europe's land. सही है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे ना 500 एडी से लेकर 1500 एडी तक का जो टाइम है, इसमें जो क्रिश्चियन कैथोलिक एम्पायर था वो डोमिनेंट था, और जो होली रोमन एम्पायर था उसका डिक्लाइन हो गया था 500 एडी में। और फिर 500 एडी से लेकर 1500 एडी तक का जो एरा है वो क्रिश्चियन कैथोलिक एम्पायर जो था उसने डोमिनेट किया था। सही है। एंड विद इन क्रिश्चियन कैथोलिक एम्पायर द पेपेसी एंड मोनास्टिसिज्म वर ऑन द पीक। पेपेसी का मतलब है क्लर्जी, मोनास्टिसिज्म के रूल ऑफ क्लर्जी, मौलवियों की जो हुकूमत है उसे पेपेसी कहते हैं, या जो रिलीजियस क्लास की जो हुकूमत है उसे पेपेसी कहते हैं। ये पॉप से निकला है, क्लर्जी भी इसे कह सकते हैं। और ये जो क्लर्जी है या ये जो रिलीजियस क्लास की जो डोमिनेंसी थी वो पीक पे थी। पेपेसी को या क्लर्जी को सबसे पावरफुल अथॉरिटी कंसिडर किया जाता था। सही है, क्योंकि जो क्लर्जी थी, जो रिलीजियस क्लास था, उनके पास वन थर्ड ऑफ द लैंड ओनरशिप थी यूरोप की, तो इसी वजह से वो सारे डिसीजंस को जो है उनको इन्फ्लुएंस करते थे। अब इस एरा को ना एज ऑफ इरेशनैलिटी और एज ऑफ सुपरस्टिशंस भी कहते हैं, और ये हम एग्जांपल्स के ज़रिए समझ पाएंगे कि इसको एज ऑफ इरेशनैलिटी क्यों कहते हैं और एज ऑफ सुपरस्टिशंस क्यों कहते हैं। इसके मैं आपको 3 या 4 एग्जांपल्स दूंगा। पहला एग्जांपल यह है कि जब गलीलो ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया और उसने कहा कि भाई अर्थ जो है वो असल में डायनेमिक है, ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जो है वो असल में सन है। सही है। और दूसरे जो प्लैनेट्स है वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द नहीं घूमते। इससे पहले क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता था, या जो बाइबल था उसमें ये लिखा गया था कि अर्थ जो है वो असल में सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। तो जब गलीलो ने ये डिस्कवर किया, उसने देखा और फिर उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, अर्थ जो है ये असल में डायनेमिक है। सही है, ये खुद सन के इर्द गिर्द घूमती है। सही है, असल में अर्थ जो है वो डायनेमिक है और सन जो है वो स्टैटिक है। तो जब इस पपेसी ने, मौलवियों ने, क्लर्जी ने या इस रिलीजियस क्लास ने ये बात सुनी, तो उन्होंने कहा कि गलीलो को पकड़ो और इसको इतना मारो कि अपने बात से पीछे हट जाए, क्योंकि ये ऑब्वियसली उनके अक़ीदे को चैलेंज करना था, उनके रिलीजियस बुक को चैलेंज करना था, उनके मजहबी जो अकायद थे उनको चैलेंज करना था। तो गलीलो को पकड़ा गया और उसे कहा कि भाई यू हैव टू टेक योर वर्ड्स बैक बिकॉज दे आर चैलेंजिंग आवर डॉक्ट्राइन्स, दे आर चैलेंजिंग आवर रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स। सो गलीलो को कहा कि या तो आप मौत के लिए तैयार हो जाए या अपने अल्फाज दोबारा ले लें। तो गलीलो ने कहा कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है। सही है, मैं क्या करूँगा अपने स्टेटमेंट का। तो उसने कहा कि भाई मैं पागल था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो जा रहा था तो उसने जो जज का जो असिस्टेंट था उसे कहा कि भाई ये सब लोग बेवकूफ़ हैं। सही है, मेरे कहने से या मेरे न कहने से कुछ नहीं होता, जो है वो वैसे भी है। तो एक एग्जांपल ये है कि मतलब एक आदमी ने साइंटिफिक डिस्कवरी के बेस पे ये कहा कि भाई अर्थ जो है वो डायनेमिक है और सन जो है वो स्टैटिक है, और सन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। सही है, जो कि बाद में प्रूफ भी हुआ। एक एग्जांपल ये था। तो इसका मतलब ये है कि लोग साइंटिफिक इन्वेंशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज पर यकीन नहीं रखते थे। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हमारे सोसाइटी में भी है। फॉर एग्जांपल ऐसा कहा जाता है कि जब जहाज़ को इन्वेंट किया गया, सही है, एरोप्लेन को बनाया गया, तो हमारी जो रिलीजियस क्लास थी, सब नहीं लेकिन बाज़ जो रिलीजियस क्लास थी वो कहते थे कि भाई आपने इस जहाज़ में नहीं बैठना, आपने इस जहाज़ में सफ़र नहीं करना। क्यों भाई? क्योंकि ये मस्जिदों के ऊपर जाते हैं। इस तरह जब कोविड वैक्सीन्स आए, सही है, तो लोग कहते थे कि भाई आपने ये वैक्सीन्स नहीं लगानी। क्यों भाई? क्योंकि ये आपसे ना वो गैरत निकाल देगा। अबे भाई गैरत जो है वो वैक्सीन से नहीं निकलती। सही है। इस तरह एग्जांपल पोलियो का भी है। ये जो बैकवर्ड एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, जो वज़ीरिस्तान है, मुख्तलिफ़ एरियाज़ है, इनमें बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये कहते हैं कि भाई ये यहूदियों की साजिश है, वो हमसे गैरत जो है वो निकाल रहे हैं।
صحیح ہے. تو اس بیس پہ نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی پولیس والوں کو مارتے ہیں, جو ویکسین لگاتے ہیں ان کو مارتے ہیں. تو مطلب یہ بھی ایک قسم کی وہ ارریشنلٹی ہے یا یہ بیوقوفی ہے کہ بھائی آپ سائنٹیفک انوینشنس کو کیوں نہیں مانتے ہیں. جو کہ ایک چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی پروو ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ بیوقوفی جو ہے یہ آج بھی ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا, جو دوسرا ٹائٹل اس ایج کو دیا گیا ہے وہ ہے ایج آف سپرسٹیشنز. اس ایج کو ایج آف سپرسٹیشنز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ایج میں یا اس ٹائم پیریڈ میں نا سپرسٹیشیس بلیف بہت ڈومیننٹ تھے. اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, وچ کرافٹنگ کا یا وچ ہانٹنگ کا. آپ نے ایسے کچھ الفاظ سنے ہوں گے, وچ کرافٹنگ یا وچ ہانٹنگ. وچ کرافٹنگ یا وچ ہانٹنگ کی سٹوری یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اسپینسرز تھی, صحیح ہے, یا جو غیر شادی شدہ عورتیں تھیں, ان کو اس وجہ سے گھر سے نکالا جاتا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے. تو مجبوراً وہ کسی جنگل میں جا کے, کسی کیف میں جا کے اپنا گزر بسر جو ہے وہ اختیار کرتے تھے. تو جب وہ وہاں پہ رہتے تھے تو آبویسلی وہ یا جنگل ہوتا تھا یا کیو ہوتا تھا, صحیح ہے, وہاں پہ ان کا کوئی اپنا نہیں ہوتا تھا جو ان کو کھانا دے, جو ان کا خیال رکھے. تو اسی وجہ سے 3-4 مہینوں کے بعد یہ جو فیمیلز تھی, جو اسپینسٹر تھی یا جو غیر شادی شدہ عورتیں تھیں, ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں, صحیح, ان کے بال جو ہے وہ بکھر جاتے تھے, ان کی جو شکلیں ہے وہ بگڑ جاتی تھی. کیونکہ آبویسلی جب آپ خود بھی اپنا خیال نہیں رکھتے 3 مہینوں تک اور دوسرا کوئی بھی نہ ہو آپ کے خیال رکھنے کے لیے, تو آبویسلی آپ کا جو شکل ہے وہ بگڑ جاتا ہے, صحیح ہے. تو اس طرح ان لوگوں کی شکل جو ہے وہ بھی بگڑ جاتی تھی اور یہ ان کی جو شکل ہے وہ چڑیروں والی شکل بن جاتی تھی. تو پھر یہ جو ریلیجیس کلاس تھی, یہ جو مذہبی کلاس تھی, یہ ان کو ٹائٹل دیتے تھے یا ان کو لیبل دیتے تھے وچ کرافٹنگ کا, صحیح ہے, کہ یہ لوگ جو ہے یہ وچ کرافٹنگ کرتے ہیں. وچ کرافٹنگ کا مطلب ہے جادو کرنا یا بلیک میجک. تو کرسچینٹی میں بلیک میجک اور نیکرومینسی جو ہے, اس کو نیکرومینسی بھی کہا جاتا ہے, بلیک میجک بھی کہا جاتا ہے, وچ کرافٹنگ بھی کہا جاتا ہے, صحیح ہے. یہ چیزیں کرسچینٹی میں حرام ہے, اسلام میں بھی حرام ہے, کرسچینٹی میں بھی حرام ہے. لیکن ان کی جو اپروچ تھی وہ غلط تھی. یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ ریلیجیس کلاس جو ہے ان کو لیبل دیتے تھے وچ کرافٹنگ کا, ان کو لیبل دیتے تھے جادوگر کا. تو جب ان کو یہ جادوگر والا لیبل مل جاتا تھا تو پھر یہ فتوی جاری کرتے تھے کہ بھائی ان کو ختم کرو, صحیح ہے, ان کو ایگزیکیوٹ کرو, کیونکہ وچ کرافٹنگ جو ہے یہ کرسچینٹی میں حرام ہے, صحیح ہے. ایک قسم سے فتویٰ جاری کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے یہ حرام ہے, اس لیے ان کو قتل کرنا, ان کی ایگزیکیوشن کرنا حلال ہے. اور پھر ان کو قتل بھی اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ وہ بھی ہارٹ رینچنگ ہے, صحیح ہے, وہ بھی بالکل ڈپریسنگ ہے, کیونکہ ان کو یا تو زندہ جلایا جاتا تھا, ان کو یا پبلک اسکویئرز میں لٹکایا جاتا تھا, صحیح ہے, جو کہ انسانیت کے خلاف ہے, ہیومینٹی کے پرنسپلز کے خلاف ہے. اس طرح یہ ان انسنٹ فیمیلز کو ویچ کا لیبل دے کے ان کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے, اور یہ بھی اس ریلیجیس کلاس کی وجہ سے ہوتا تھا, اس مذہبی کلاس کی وجہ سے ہوتا تھا. تو ایک ایگزامپل یہ ہو گیا کہ معصوم عورتوں کو جو ہے ان کو ویچ کرافٹنگ یا ویچز کا ٹائٹل دے کے ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا. تیسرا ایگزامپل یہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ کرسچینٹی میں جو ہے ریپینٹنس کو یا فارگیونیس کو پرچیز کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر میں نے کوئی گناہ کی, اگر میں نے کوئی جرم کیا ریلیجیس پرسپیکٹیو سے, یا میں نے کوئی ایسی خطا کی جو ریلیجن مجھے اس پہ سزا دیتا ہے, تو میں کیا کروں گا, میں جاؤں گا ایک پریسٹ کے پاس, کسی فادری کے پاس یا کسی بیشپ کے پاس. ان کی بھی یہ مختلف ہائرارکیز ہے, جیسے ہماری پولیٹیکل ہائرارکی ہے, ہماری بیوروکریٹک ہائرارکی ہے, صحیح ہے. اس طرح ان کلاس میں بھی ایک ہائرارکی ہوتی تھی, جیسے کہ ہمارے پاس ایک ہے مفتی, پھر ہے عالم, پھر ہے قاری اور پھر ہے مولوی. تو اس طرح ان لوگوں کی بھی ایک ہائرارکی تھی. تو یہ جاتے تھے کسی بیشپ کے پاس یا کسی پریسٹ کے پاس اور انہیں کہتے تھے کہ بھائی میں نے یہ غلطی کی ہے, میں نے یہ گناہ کی ہے اور اب مجھے معافی چاہیے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی دے دو, $10,000 دے دو اور بس آپ کو وہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا, آپ اس گناہ سے جو ہے آپ آزاد ہو جاؤ گے. تو ایک یہ بیوقوفی ہے کہ آپ نا فرگیونیس کو پرچیز کر سکتے ہیں کرسچینٹی میں, صحیح ہے. چوتھا ایگزامپل یہ ہے کہ جب یورپ میں بلیک ڈیتھ آیا, جو کہ ایک پینڈیمک تھا, جس طرح کووڈ گزرا ہے, صحیح ہے, جب یہ آ گیا تو اس ریلیجیس کلاس نے غریب لوگوں پہ نہانے کی پابندی لگائی. غریب لوگوں کو وارن کیا کہ آپ لوگوں نے نہانا نہیں ہے, کیونکہ یہ بیماری جو ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے پھیلتی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے گندگی بڑھی, جب گندگی بڑھی تو لوگ اور بھی بیمار ہونے لگے, صحیح ہے. تو یہ بلیک ڈیتھ جو ہے یہ پورے یورپ میں
پھیل گیا. تقریباً ایسا مانا جاتا ہے کہ 1/3 آف یورپ جو ہے یہ اسی بلیک ڈیتھ کی وجہ سے ختم ہو گیا. صحیح ہے. اور یہ تقریباً 11 سینچری میں یا 10 سینچری میں یہ آیا تھا. اس پہ چاسر نے بھی بڑی کرٹیسزم کی ہے. صحیح ہے. اس ریلیجیس کلاس پہ کہ انہوں نے کس طرح یورپ کو جو ہے ان کو ڈومینیٹ کیا, پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا, اور پھر اس کے بعد موومنٹ شروع ہوتے ہیں جو ان ریلیجیس کلاس کو اپوز کرتے ہیں. صحیح ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسے بھی ڈسکس کریں گے. تو یہی وجہ تھی, یہی بیوقوفیاں تھی جن کی وجہ سے اس ایج کو یا اس ایرا کو یا اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے, یا میڈل ایجز بھی اسے کہتے ہیں, میڈیول ایجز بھی اسے کہتے ہیں. تو اس ریلیجیس کلاس کی بیوقوفیوں کی وجہ سے یورپ جو تھا وہ پوری طرح برباد ہو چکا تھا. صحیح ہے. وہ پوری طرح ایکسپلائٹ ہو چکا تھا. اب اس کو سم اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس ایج کو ڈارک ایجز کیوں کہتے ہیں, اس ایج کو میڈیول ایجز کیوں کہتے ہیں, یا اس ایج کو مڈل ایجز کیوں کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس ایج پہ جو تھا, اس ٹائم پیریڈ پہ جو تھا, ریلیجیس کلاس اور مناسٹسزم جو تھے وہ ڈومیننٹ تھے. ساری جو پاور تھی یہ ان لوگوں کے پاس تھی. صحیح ہے. اور ان میں بھی ریلیجیس کلاس جو تھی وہ سب سے ڈومیننٹ تھی. اور ایون یہ جو مناسٹسزم ہے یا یہ جو مونارکی ہے, یہ بھی ریلیجیس کلاس کے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے تھے. صحیح ہے. کیونکہ اگر یہ انٹرفیئر کرتے, یہ کچھ کہتے, تو پھر وہاں سے فتوے لگ جاتے کہ بھائی یہ جو ہے یہ اگناسٹک ہے, یہ ایتھیسٹ ہے, یہ ہیریٹک ہے, یہ ہیکٹک ہے. اس لیے لوگ جو ہے وہ بغاوت پہ بہت ایزیلی اکسائے جا سکتے تھے. صحیح ہے. تو اسی وجہ سے رولنگ کلاس جو ہے وہ خود بھی کرپٹ تھی. صحیح ہے. اور وہ ان لوگوں کے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے تھے. کہ اس کے علاوہ ہم نے ایگزامپلس کے ذریعے کلیریفائی کیا کہ اس ایج کو ڈارک ایجز جو ہے یہ ارریشنیلٹی کی وجہ سے کہتے ہیں. صحیح ہے. سپرسٹیشس بلیف کی وجہ سے کہتے ہیں. اس میں پھر ہم نے گلیلو کا جو ایگزامپل تھا یا گلیلو کی جو سٹوری تھی اسے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ جو اسپینسٹر تھی یا جو ویچ کرافٹنگ ہے یا جو ویچ ہانٹنگ ہے ان کی سٹوری بھی ڈسکس کی. اس کے علاوہ جو بلیک ڈیتھ ہے اس کو بھی ابٹ ٹچ دیا. اور اس کے علاوہ کرسچینٹی میں جو فارگیونیس کی جو کنسیپٹ ہے, ریپینٹنس کی جو کنسیپٹ ہے, اسے بھی بریفلی ڈسکس کیا. So this was all for today. I hope you would have learned something, and thank you so much.